عمل کی نیت کر لیا جائے. اللہ ہم سب کو باعمل بنائے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. نحمد و نصلی علی رسولہ الکریم. اما بعد. قرآن پاک کی آیت ہے، اس کا ترجمہ لکھا ہے: یقین جانو کہ شیطان تمہارا دشمن ہے. یقین جانو کہ شیطان تمہارا دشمن ہے، اس لیے اس کو دشمن ہی سمجھتے رہو. وہ تو اپنے ماننے والوں کو جو دعوت دیتا ہے وہ اس لیے دیتا ہے تاکہ وہ دوزخ کے باسی بن جائیں، دوزخ کے رہواسی بن جائیں. باسی مطلب کہ وہاں کے رہنے والے. یہ میں نے آپ کو جو سنایا ہے یہ قرآن سنایا، اس کا ترجمہ ایک دم سچی اور پکی بات. ایک دفعہ دوہراؤں، یقین جانو. کون کہہ رہا ہے یقین جانو؟ اللہ کو کہنے کی ضرورت ہے کہ یقین جانو. اللہ کی بات پہ تو یقین آنا ہی چاہیے ہم سب کو، وہ ہے بھی. لیکن کتنی تاکید کی بات ہے کہ یقین جانو. تم سمجھ نہیں رہے، میری بات مانو، سمجھو، میں بالکل سچ کہہ رہا ہوں. اس پہ یقین لاؤ تم کہ شیطان تمہارا دشمن ہے، اس لیے اس کو دشمن ہی سمجھتے رہو. وہ تو اپنے ماننے والوں کو جو دعوت دیتا ہے وہ اس لیے دیتا ہے تاکہ وہ دوزخ کے باسی بن جائیں. دوزخ واسی یعنی رہنے والے. اب بات یہ ہے کہ ہم اپنے بارے میں خود سوچیں، ہر ایک سوچے کہ ہم اپنے دشمنوں کی فہرست میں کس کا نام لکھتے ہیں. ہمارا کون کون دشمن ہے سب سوچیں تو وہاں شیطان کے علاوہ بہت سارے دشمن ملیں گے. شیطان کے علاوہ بہت سے دشمن ملیں گے. بھائی بھائی کا دشمن ہے، پارٹنر الگ ہو گیا تو دشمن ہے، پڑوسی دشمن ہے، اور کچھ اور اس وقت عالمی سطح کے جو نظر آ رہے ہیں وہ دشمن ہیں. کہیں لکھا ہے ہمارے دشمنوں کی فہرست میں کہ شیطان ہمارا دشمن ہے؟ اچھا، جتنے ہمارے دشمن ہیں ہم ان کی بات مانیں گے یا نہیں مانیں گے؟ ہاں نہ بولو نا. دشمن کی بات مانے تو عقل مند کہا جائے گا، بیوقوف کہا جائے گا. اور بار بار مانے اور روز مانے تو کیا کہا جائے گا؟ بہت بڑا بیوقوف. تو ہم لوگ اپنے کو عقل مند سمجھتے ہیں، لیکن آج ہم نے اور آپ نے اعتراف کر لیا کہ ہم بہت بڑے بیوقوف ہیں. کس کی سنتے ہیں؟ فجر کی اذان ہوتی ہے، آنکھ کھل جاتی ہے. بہت کم ایسے لوگ ہوں گے جن کی آنکھ نہ کھلے. فجر میں آنکھ تو کھلتی ہے، اللہ جگاتا ہے. اس نے بلایا ہے تو جگاتا بھی وہی ہے. جب اس نے بلایا ہے تو یہ نہیں ہو سکتا کہ جگائے نہیں، اور جس کو سلا دیا وہ جاگا ہی نہیں تو اس کے بارے میں کہہ دیا جب اٹھ گئے تب پڑھ لو. مگر تمہاری نیت فجر کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھنے کی ہونا چاہیے. سونے سے پہلے یہ نیت کر کے سو کہ فجر کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھیں گے. نیت ہوگی، اٹھائے گا ضرور اٹھائے گا. جس کا جی چاہے تجربہ کر کے دیکھ لے. ابھی آنے سے پہلے تک میں ٹھیک تھا، لیکن ایک دم سے محسوس ہوا کہ میں تکلیف شروع ہوئی، میں بیمار ہو گیا اور مسجد میں آنا ہے. تو میں نے اہلیہ سے کہا سونے کا ٹائم نہیں ہے،
میں 4 منٹ سوتا ہوں، 4 منٹ کے بعد زیادہ سے زیادہ 5 منٹ کے بعد مجھے جگا دو. کتنے منٹ؟ ایسا ہوتا ہے کہ دنیا میں کرتے نہیں، اس لیے ہوتا نہیں. جو کرتا ہے اس کے پاس ہوتا ہے. ایک میں 4 منٹ کم تھا جب میں لیٹا ہوں. کتنا؟ اب وہ محبت کی ماری اس نے دیکھا کہ میں تو گہری نیند سو رہا ہوں، تو سوچا کہ کوئی دور تو جانا نہیں ہے، استنجا وضو کرنا ہے اور مسجد میں پہنچ جانا ہے، اتنا ہی کرنا ہے. اور اس میں تو ابھی 10-12 منٹ پہ کام ہو جائے گا، ابھی زیادہ ٹائم باقی ہے، 2-4 منٹ زیادہ سونے دو، کہنے دو. محبت میں ایسی نافرمانی اچھی لگتی ہے. ہمارے گھر میں محبت میں بیوی بہت سارے کام کرتی ہے. سارے کام کرتا کون ہے گھر کے؟ اس میں شادی شدہ لوگ بیٹھے ہیں یا ہے نا؟ اچھا تو ٹھیک ہے. اگر یہ پتہ نہیں چلتا کہ وہ کتنا کام کرتی ہے تو بچوں کو اپنے پاس رکھ لو اور بیوی کو 3 دن کے لیے میکے بھیج دو. کیا کرو؟ بچوں کو اپنے پاس رکھ لو. ابا ہو نا، ارے بھائی ابا تم ابا ہو نا، اور دونوں کی پارٹنرشپ میں ان کا وجود ہوا ہے. کیسا ہوا ہے؟ ہاں ایسا بھی ہوتا ہے، کبھی غصے میں وجود میں آ جاتا ہے. ہمارے یہاں بنارس میں ایک صاحب کا بیوی سے 6 سال بات نہیں کی اور 5 بچے پیدا ہوئے. ابھی زندہ ہیں دیکھنے والے، 1-2-4 زیادہ نہیں ہیں، 1-2 ہیں، جا کے پوچھ سکتے ہو کیا یہاں ایسا ہوا تھا، ورنہ میں تو ہوں. 6 سال تک بیوی سے بات بند تھی اور 5 بچے ان کے گھر میں پیدا ہوئے. تو ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ جھگڑا بھی ہو اور پیار چپکے سے بھی ہو. 3 دن کے لیے صرف میکے بھیج دو. 24 گھنٹہ گزرے گا، فوج لے کے چلے جاؤ گے بیوی کے پاس. یہ تو رکھ تیرے بچے. ارے کیا اس کے بچے اکیلے کے ہیں؟ اب مجھے کیا ہوا؟ کہیں بتا نہیں سکتا تو چل اچھا رہنے دے، ابھی 3 دن، ایک ہی دن میں بہت ہو گیا. جس کے بغیر ایک دن نہیں رہ سکتے اسی سے جھگڑا کرتے ہو. تو جھگڑے کی فہرست میں نام جو لکھا ہے بیوی کا اوپر لکھا ہوا ہے. کہاں لکھا ہوا ہے؟ اس لیے تم دیکھ لو، تم سے پہلے کہا کہ تم پہلے لسٹ بناؤ کہ کون کون دشمن ہے، تو اس میں شیطان کا نام تو لکھا نہیں جائے گا. اور جھگڑا کس سے کرتے دن بھر؟ بیوی سے. کل کی بات ہے، ایک بچہ بڑا اداس، ابھی کالج میں پڑھتا ہے، عصر کی نماز کے بعد میرے پاس آیا، مجھے آپ سے کچھ بات کرنی ہے. اب کچھ مشہور ایسا ہی ہو گیا ہوں، بابا بابا بابا، تو ہر ٹائم اگر اسے گردن نہ جھکاؤ تو ہر دم مسافہ ہی چلتا رہتا ہے کہ کھڑے کھڑے جانے دو بھی پیچھے سے اٹھ کے. کتنوں سے مسافہ کریں گے؟ ایک صاحب آئے مغرب کی نماز کے بعد، ایک فہرست بنا کے، سمجھدار آدمی تھے، ایک لسٹ لے کر آئے تھے، اتنی باتیں انہیں مجھے کرنی ہے. تو میں نے کہا آپ کو کرنی ہے اور مجھے نہیں کرنی ہے. آپ کا اپنا معاملہ ہے، میرا اپنا معاملہ ہے. پہلے کچھ تو سن لیجئے. میں نے کہا دن بھر یہی رہتا ہے یار، کتنوں سے سنوں؟ تو بولے شہد ہے تو چونٹی تو آئے گی. تو ہم نے کہا ڈھکن لگا دیں گے تو چلی جائے گی. ریٹائر آدمی ہے اس لیے بہت ہوشیار ہیں، تو ہم بھی تو ریٹائر نہیں ہوئے ہیں لیکن ریٹائر سے آگے تو عمر پہنچ گئی ہے. ہاں اللہ کرے ریٹائر نہ ہو. دائی کبھی ریٹائر نہیں ہوتا، دائی کبھی ریٹائر نہیں ہوتا. دائی بہکی بہکی باتیں کرتا ہے، اس میں بھی معرفت کی نکل آتی ہے. اگر دائی ہے تو اللہ میں دائی بنائے، ایسا دائی جو اللہ کو پسند ہے. اس لیے ایک دعا کرتا ہوں، سمجھ میں آئے تو مانگو ورنہ بھول کے چلے جاؤ. اے اللہ دائیانہ تمام صفات مطلوبہ اور محمودہ سے مزین فرما دیجیے. اتنی اردو نہیں جانتے تو پھر کسی سے پوچھ لینا. اے اللہ دائیانہ تمام صفات مطلوبہ اور محمودہ سے مزین فرما دیجیے. جو مست ہے یعنی چاہیے ہی چاہیے وہ دیجیے،
اور جو یہ ہوتا تو اور اچھا ہوتا تو وہ بھی دے دیجئے. اس کا مطلب یہ ہوا مانگنے کی چیز ہے. ہر ایمان والا جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی ہے وہ دائی ہے, اس کے ذمہ کام ہے. یہ ضروری نہیں کہ تبلیغ میں جائے اور تبلیغ میں نکل کے کام کرے. ہاں تبلیغ میں جائے گا تو جلدی سے کام کا ڈھنگ سیکھ لے گا, ورنہ بہت سارے شعبے ہیں جس سے چاہے جا کے سیکھ لے. جہاں دین کا کام ہوتا ہے وہ سب دائی ہیں. ہم نے محدود کر دیا, یہ ہمارا قصور ہے. یہ علم نہیں ہے, جہل ہے. اللہ علم کی روشنی میں چلنے والا بنا دے. تو کیا ہوا, نام لکھا جا رہا تھا, کہاں تھے ہم لوگ؟ ہاں, بیوی کا نام لکھنے میں نہیں ہے, لڑنے میں ہے. اور اللہ کہہ رہا ہے شیطان تمہارا کھلا دشمن ہے, دشمن ہے یہ. اور پھر اس کو ہماری ایک زبان میں سمجھ لو, اسے دشمن بناؤ. کیا ہے اس کا مطلب, کیا نکلتا ہے کتاب جو لکھی بات, اسے دشمن بناؤ. تو دشمن بناؤ گے تو دشمنی میں بات مانی جائے گی یا نہیں مانی جائے گی؟ نہیں مانی جائے گی, دشمنی بڑھے گی. ہماری تو دوستی بڑھ گئی ہے شیطان سے. کہیں نام ہے ہی نہیں دشمنوں میں, اور نام ہے تو لکھا نہیں ہے, لیکن دشمن سے لڑنے کا کام کیا جاتا ہے نا. کام دشمن کا بیوی کے ساتھ ہو رہا ہے, اور دیندار گھرانہ ہو یا بے دین گھرانہ ہو, ساس کا بہو کے ساتھ ہو رہا ہے, بہو کا ساس کے ساتھ ہو رہا ہے. ایک نمونے کا گھر نہیں مل رہا ہے اللہ ماشاء اللہ ہوگا, لیکن مل نہیں رہا. مخلص ہیں, اپنا کام کر رہے ہیں, کر رہے ہیں, دھندا چلا جائے گا. میں نے کہا دھندا جی سے کرو, مال آئے تو مال میں دل مت لگاؤ. دھندا جی سے کرو. بہت سے لوگ سوچتے ہیں جب چاہیں گے دھندے پہ چلے جائیں گے. اپن تو سیٹھ آدمی ہیں. ایک گجراتی آدمی بڈھے نے مجھے میری جوانی میں سمجھایا تھا, شکیل بھائی جو آدمی اپنے دھندے کو پیٹھ دکھاتا ہے اس کا دھندا اس کو پیٹھ دکھا دیتا ہے. بات تو کام کی کہیں بھی وہ لینا چاہیے. ہمارا ٹائم ہونا چاہیے کہ اتنے بجے ہم کام پر جاتے ہیں, اتنے بجے ہماری ڈیوٹی شروع ہوتی ہے. اس لیے کبھی بھی جائیں گے ہم سیٹ ہو گئے, نہیں, کچھ دن کے بعد پتہ چلے گا کہ تو لٹ گیا تھا. تم سیٹ بن کے آ رہا تھے, ٹرن اوور بہت ہو رہا تھا, فلو تھا پیسے کا. جس دن دھندا ٹھنڈا ہوتا اس دن پتہ چلا اب کیا ہوا, بولے سب لٹ چکا ہے. کیوں لٹ گیا؟ اب تو سویا رہتا تھا, جو سویا وہ کھویا. سنا نہیں کیا تو نے؟ اور فجر کے بعد کا سونا کیا سوائے نقصان کا نفع دیتا ہی نہیں. ہاں جس کو عذر ہے وہ ڈاکٹر حکیم بتائے اس کو, تم کو عذر ہے تم سو تو سو. وجہ یہ ہے نا فجر کے بعد سونے کی کہ جلدی سوتے نہیں, رات کو جلدی سونے کی عادت نہیں. اور جوائنٹ فیملی میں مشکل کام ہوتا ہے, اس لیے جوائنٹ فیملی میں رہو ہی مت, سب الگ الگ ہو جاؤ. جس کے باپ کو برا لگتا رہے. باقی ماں ایسی بیوقوف ہیں کہ گھر میں جھگڑا ہو رہا ہے, سب بھائی جھگڑا کر رہے ہیں, ساری بہویں جھگڑا کر رہی ہیں, لیکن جب ان سے کہو الگ ہو جاؤ, میرے جیتے جیتوں کوئی الگ ہونے کی بات مت کرے. یعنی تیرے سامنے خوب لڑے. ہاں, اور بازی تو ایسی بیوقوف ہیں کہ وہ کہتی ہیں میں دودھ نہیں بخشوں گی. میں نے کہا نہ بخشے, بولتے مت بخش. دودھ والا روز زندگی بھر دیتا ہی رہتا ہے, وہ کھا لیں گے. باقی مر کے اگر جنت میں جائیں گے تو نہر کا دودھ پیئیں گے, جنت کی نہر کا. تیرے دودھ کی کہاں ضرورت پڑتی ہے؟ کہیں کتاب میں ہے کیا, فقہ کی کتاب میں, کہ اماں کو دودھ بخشنا پڑے گا؟ ارے بہت سارے مولوی مفتی بیٹھے ہیں, نہیں تو مسئلہ پوچھ کے آنا ہو مدرسے والوں, مفتی صاحب سے مسئلہ پوچھنا اپنے یہاں کہ اماں دودھ بخشے گی تو بخشا جائے گا ورنہ نہیں بخشا جائے گا. یہ سب کام کی بات ہے, نہیں کام کی ہے. اپنے سونے, کھانے, جاگنے, دکان جانے, دھندا کرنے کا ٹائم طے کرو. اگر دنیا میں کچھ کرنا چاہتے ہو تو ہر چیز کا وقت طے کرو. اس وقت یہ کام کرتے ہیں, اس وقت یہ کام کرتے ہیں, اس وقت یہ کام کرتے ہیں. اور فجر کی نماز چھوڑنے والا سب کچھ لٹا دیتا ہے.
اس لیے وہ جگاتے ہیں، اذان دلاتے ہیں اور کہلاتے بھی نماز نیند سے کا دھندے سے کیوں نہیں کہلایا؟ کیونکہ ان کو پتہ ہے اس کو نیند ہی سلائے گی، شیطان اس سے کہہ دے گا تھوڑا اور سو. کتنا؟ کبھی نہیں کہتا جماعت چھوڑ دینا، کبھی نہیں کہتا نماز چھوڑ، تھوڑا اور سو. کون کہتا ہے؟ شیطان کہتا ہے. پھر ہم تھوڑا سو جاتے ہیں اور سب کچھ لوٹ لیتا ہے، کچھ بچتا نہیں. ایمان والوں میں سے تو نام رہتا ہے، اس میں تو اختلاف ہے بہت، کسی کو کافر نہیں کہیں گے، لیکن شیطان کا جھنڈا تو دے ہی دیا جاتا ہے صبح میں کہ تو میری پارٹی کا آدمی ہے. جو جماعت چھوڑتا ہے، نماز چھوڑتا ہے، نماز قضا کرتا ہے، سب کرتا ہے، فجر کی نماز. اچھا ہر ایک بولتا ہے مسائل میں گھرا ہوا ہے. ارے مسائل تو نے بلایا ہے نا، تو نے تو انویٹیشن کارڈ بھیجا ہے، مسائل میرے گھر پہ آ جاؤ، میں فجر کی نماز جماعت کے ساتھ نہیں پڑھوں گا. تو اللہ نے کہا تو نے منگایا، میں نے بھیجا. تو نے منگایا، میں نے بھیجا. اور اپنے گھر والوں کا، اپنے جوان بچوں کو، جو بچہ مسجد میں آنے کے لائق ہے سب کو لے کر آؤ. یہ کام باپ کا ہے، دادا کا ہے، ذمہ داری ہے. پہلے اٹھو، سب کو تیار کرو اور لے کر آؤ. میں بمبئی کے مالدار صاحب کو جانتا ہوں، ان کے جاننے والے سعودی میں کام کرنے چلے گئے. وہ فجر کے وقت سعودی میں فون لگا کے جگائیں گے. وہاں تہجد گزار آدمی ہے، تہجد گزار آدمی جاگتے ہیں تو یہ کام کرتے ہیں، ورنہ اس سے کہتے ہیں الارم لگا کے سویا کرو. میرے یہاں تمہارے ٹائم کا بڑا فرق ہے، میں ہر روز جگا دوں، یہ میرے لیے مشکل ہے. اور انڈین لوگوں کو تو کتنوں کو جگاتے ہیں. میں نے کہا کتنا، کیا کرے بھائی، یہ کام ہے، یہ کام ہے، اسے کر کے جاتا ہوں. رہ گئی میری دعائیں، میں بعدیں پڑھتا ہوں بیٹھ کے. ہم اپنے گھر والوں کو نہیں جگاتے، اور بمبئی کا سیٹ جو ہے سارے دوستوں کو فون کر کے جگاتا ہے. تو اپنے گھر میں اجاڑنے کا سامان تو ہم کر کے آتے ہیں. کون کہتا ہے تھوڑا سا اور سو جاؤ؟ اچھا کبھی چھوٹ جاتی ہو جماعت تو ٹھیک ہے، لیکن معمولی بنا لیا ہے، معمول بنا لیا. ہر ہفتے میں 2-3 جماعت چھوٹتی ہے. نمازی آدمی جو فجر کی نماز پڑھنے والا ہے، ہر ہفتے میں 2-3-4 بڑے دیندار صاحب فون کر میسج کر کے بھیجتے ہیں، فون کر کے بولتے ہیں میں پوچھا بھائی نماز کا بتاؤ، اور تو ذکر بتاؤ. کیا بتاؤ؟ ذکر بتاؤ، مراقبہ بتاؤ. ابے تو مراقبہ کیا کرے گا؟ جو اللہ بتا رہے ہو تو کرتا نہیں، جو اللہ بتا رہے ہو تو کرتا نہیں. نماز بتا، فجر کی نماز کتنی جماعت کے ساتھ ہوتی ہے؟ بولے ہفتے میں 2-3 قضا ہو جاتی ہے، 2-3 گھر پہ ہو جائے. مطلب تو بولنا ایک ہی مجلس میں پڑھتا ہوں، یہ بول ہفتے بھر میں اتنا حساب لگانے کی کیا ضرورت؟ 2-3 قضا ہو جاتی ہے، 2-3 گھر پہ پڑھتا ہوں، تو حساب اتنا مت لگا، ایک ہی بتا دینا کہ ہفتے میں 1 دن نماز مسجد میں پڑھنے جاتا ہوں. مگر ساری بلا تیرے گھر میں آئے گی. سب سے بڑی بلا تو شیطان کی ہے. وہ جب گھر میں تیرے ساتھ رہے گا تو صبح میں اٹھنے بھی نہیں دے گا تیرے کو. وہ دبائے گا ہاتھ پہ، آرام ملے گا. جیسے اذان ہو تو اسے آگے ایک دم چمپی کرے گا، ظاہر پہ ہاتھ پیر دبانا شروع کرے گا. طے کرو فجر کی نماز بھی جماعت ساتھ نہیں چھوڑیں گے، کوئی نماز نہیں چھوڑیں گے. اور اللہ سے دعا مانگو نا، اللہ سے دعا مانگو. میں تو اتنے بزرگوں کے ساتھ رہا ہوں، میں نے دیکھا ہے سفر کے اندر 3 بجے سوئے، 2 بجے سوئے، 1 بجے، 1 سے 3 کے بیچ میں کتنی دفعہ سونے والوں کو دیکھا ہے، لیکن 4 بجے کھڑے ہو گئے اللہ کے لیے. فجر کی بات نہیں کر رہا ہوں، تہجد کی بات کر رہا ہوں. انہوں نے نیت کیا اٹھنے کی، انہوں نے وہی عادت بنایا، ان کو چین ہی نہیں آتا اس کے بغیر. جیسے کھینی کھانے والے کو، گٹکا کھانے والے کو چین نہیں ہے، ویسے تہجد پڑھنے والوں کو تہجد کے بغیر چین نہیں ہے. اس وقت قرآن پڑھنے کے بغیر چین نہیں ہے، اللہ کا نام لیے بغیر چین نہیں ہے. ہمیں جھگڑے کے بغیر چین نہیں ملتا. جب ہم خوب سنا دیتے ہیں تب ہمارا دل ٹھنڈا ہوتا ہے. سنا لو یہاں پر، قیامت میں کھڑے ہوں گے تو ظالم بن کے کھڑے ہو گے، پکڑے جائیں گے. آج کمزور سمجھ کے کہ بیویاں کمزور ہے، جو چاہے سنا دو. ملازم کمزور ہے، چھوڑ کے نہیں جا سکتا، کہاں دھندا، آج کل نوکری نہیں ملتی، جو چاہے سنا دو. پڑوسی کمزور ہے، جو چاہے سنا دو.
ظالموں میں نام لکھا جاتا ہے. اور آدمی جو اتنا بڑا ظالم ہو کہ اپنی جنت خود اپنے ہاتھوں سے اجاڑتا ہو، وہ کسی کی راحت کا سامان کیا کرے گا؟ جو اپنی جنت اجاڑ رہا ہو، اپنا دھندا اجاڑ رہا ہو، اپنا گھر اجاڑ رہا ہو نماز چھوڑ کر، وہ کسی کی راحت کا سامان کیا کرے گا؟ بلا وجہ ہی کہتے ہیں امت کا غم ہے. ابے تجھے تیرا غم نہیں تو امت کا کیا غم بتاتا ہے؟ باتیں ایسے کریں گے جیسے ساری امت کا غم ان کو دیا گیا ہے، لیکن بدلہ فجر غائب ہے. تجھے تیرا غم نہیں ہے تو امت کا کیا غم اٹھائے گا؟ یہ تو نے عادت بنایا ہے، ہابی ہے تیری. اس لیے اپنے گھر میں چھوٹے بڑے سب کو جگاؤ، کسی کو سونے مت دو. میں نے تو نہیں ماحول دیکھا ہمارے گھر کا الحمدللہ 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 الحمدللہ. کیسا کوئی سویا رہ جائے گا؟ میں ایک کو اٹھاتی، اتنے بڑے بڑے کو اٹھاتی تھی ہم لوگ چھوٹے چھوٹے جب سے اٹھاتی. نہیں، عادت پڑے گی. ابا بولتے تھے ابھی نماز فرض نہیں ہے، کہا نہیں عادت پڑ جائے گی. حضرت نے سنایا تھا کہ پڑھنے کے زمانے میں ہم لوگ وہاں دیوبند میں پڑھ رہے تھے، تو جن حضرات کو میں نے دیکھا الحمدللہ وہ تو بڑے ایسے لوگ تھے جو پڑھنے کے زمانے میں تہجد گزار تھے، اور جب بڑے ہو گئے تو کیا پوچھنا. تو عادت کی بات آئی جب، تو سنایا کہ ہمارے وہاں دیوبند میں مسجد میں فجر کی نماز میں ایک صاحب فجر کی نماز سے پہلے آتے تھے، تہجد پڑھتے تھے اور فجر کی نماز جماعت ساتھ پڑھتے تھے، اور اسی محلے میں رہتے تھے جہاں ہم لوگ پڑھتے تھے، وہاں پڑوس میں. لیکن کبھی دیکھو تو ظہر کی نماز کا وقت ہو گیا، ہم لوگ مسجد میں جا رہے ہیں اور وہ صاحب ادھر جا رہے ہیں، کبھی عصر میں ادھر جا رہے ہیں ادھر جا رہے ہیں. تو حضرت نے کہا ایک دن انہوں نے مجھ سے پوچھا کہ آپ جو مشکل نماز ہے فجر کی نماز اور تہجد، آپ ہمیشہ مسجد میں رہتے ہیں اور ایسی نمازوں میں ادھر ادھر چلا جاتے ہیں. تو انہوں نے کہا اصل میں بات یہ ہے کہ ہمارے ابا کی دکان ہمارے محلے سے دور تھی، فلاں محلے میں. تو ابا صبح فجر کی نماز سے پہلے تہجد گزار ابا تو وہ جگہ دیتے تھے ہم لوگ کو. تو ہم سب بھائی لوگ تہجد سے اٹھنے کے عادی ہو گئے بچپن سے. اور اماں دیندار نہیں تھی، اماں دیندار نہیں، تو 4 وقت کی نماز کو کوئی پوچھنے والا نہیں ہوتا تھا. نہ اماں پوچھتی تھی نہ ابا آتے تھے تھکے تھکائے نہیں پوچھتے تھے کہ پڑھا نہیں پڑھا. بھائی ان کو تو یقینی ہوگا جب بچہ تہجد پڑھتا ہے فجر پڑھتا ہے تو پڑھے گا ہی نا. کہنے اس لیے ہم لوگ کو بچپن سے جو عادت پڑی اور تہجد کی اور فجر کی پڑی، باقی نہیں پڑی. کیا ڈالنا چاہتے اپنے بچوں کی عادت؟ چلوں گا ابھی چلوں گا ابھی جامع گھڑی دے. جب باپ گھڑی دیکھ دیکھ کر مسجد میں آئے گا دل مسجد میں نہیں لگتا، کچھ ایڈوانس آنے کا جی نہیں چلتا کہ مسجد میں آ کے بیٹھ جاؤ. یعنی اس سے اچھی کوئی جگہ نہیں ہے، کوئی جگہ مسجد سے اچھی نہیں دنیا میں، چاہے کیسی بھی ہو. اور جہاں فرشتے عبادت کرتے ہیں، فرشتے عبادت کرتے ہیں، صالح نیک جنات عبادت کرتے رہتے ہیں. ایک صاحب سے ملنے جاتا تھا تو ان کے فرصت کے وقت میں ہمیشہ وہ مسجد میں ملتے تھے. تو میں نے ان سے پوچھا کہ مسجد میں رہنے کا وقت تو نہیں ہے؟ انہوں نے کہا ایسا نہیں، جب فرصت رہتی ہے تو میں باہر نہیں رہتا. باہر بازار سب سے خراب جگہ ہے، وہاں بیٹھنے سے اچھا مسجد سب سے اچھی جگہ ہے، وہاں جا کے بیٹھیں گے. اور یہاں فرشتے اور صالح نیک جنات عبادت کرتے رہتے ہیں، تو ان کے پاس بیٹھنے کی وجہ سے فرشتوں کی معصومیت گناہ سے بچنا آ جائے گا، اور ان کے پاس بیٹھیں گے تو دل مضبوط ہوگا، عبادت میں جی لگے گا. مر گئے اللہ ان کی مغفرت کرے، ہمارا جی کہاں لگتا ہے؟ 2 منٹ پہلے نہیں آنا چاہتے، 1 منٹ پہلے نہیں جاتے. ارے مجھے مت دیکھو، مجھے مت دیکھو، مجھے دیکھ کر مت کرو کہ بابا ٹائم پہ آ کے بیٹھتے کرسی پر. وہ تو نکلتے تو پتا پیشاب لگ گیا، پیشاب لگ گیا تو پیشاب کریں گے کہ مسجد میں آئیں گے. تم کو کیا ہوا جوانی میں؟ اپنے قصے تو نہیں سنائے جاتے کہ ہم سنائیں، ہم جن کے ساتھ رہے ان کی قصے سناتے. کچھ سمجھو کہ ان کے ساتھ رہنے کا کوئی اثر تو ہوا ہوگا. باپ کرنا نہیں چاہتا، بیٹے کو دیندار بنانا چاہتا ہے، بولتے ہیں ہمارے بچے کے لیے دعا کرو دیندار بن جائے.
تو پہلا دیندار بننا. تو بے دینی کے ساتھ گھر میں رہے گا اور تیرا بیٹا دیندار بن جائے گا. تو لے کر آئے گا, مسجد میں بیٹھے گا, ذکر میں لگائے گا, تلاوت میں لگائے گا, نفلوں میں لگائے گا, تیرا بچہ بھی ویسے ہی بنے گا. تجھے کہاں ٹائم مسجد میں بیٹھنے کا؟ اور یہ کون کر رہا ہے؟ وہی شیطان کر رہا ہے جس کو اللہ نے دشمن بنایا. ہماری فہرست میں دشمن ہے ہی نہیں. وہ ہماری فہرست میں دشمن ہی نہیں ہے. دشمن نام نہیں لکھا ہے, رات دن اسی کی مانتے ہیں. بیوی کا نام دشمن نہیں رکھا ہے, بیوی رکھا ہے, لیکن رات دن کا جھگڑا اسی سے. اور ایک گھر ملتا نہیں کہ ایک گھر مل جائے, اللہ ماشاء اللہ ہے گھر, ایسا نہیں کہ نہیں ہے. ساس بھی بہت دیندار ہے اور بہو بھی بہت دیندار ہے, دونوں دیندار ہیں. تو بیٹا تو ایک صاحب فہرست لے کر آئے اور کہنے لگے سن لیجئے. میں نے کہا نہیں سنتا, سوائے گھریلو جھگڑے کے اور روزی کی تنگی کے اور بچوں کی نافرمانی کے, اس میں کچھ بھی نہیں لکھا ہوگا. کہنے لگا آپ تو سمجھ گئے. تو میں نے کہا سمجھداری سمجھ کر آپ آئے تھے, آج چمبا کیوں ہو رہا ہے؟ آپ تو سمجھداری سمجھ کر آئے تھے نا یہاں. میں نے کہا ہمارا رات دن کا یہی دھندا ہے, اس کے سوا کچھ نہیں ہے. شیطان سے لڑائی شروع کر دیں گے, اسی دن سے لڑائی کا مطلب وہ دکھائی تو دے گا نہیں. وہ جو وسوسے ڈالے گا وہ ہم دیکھیں گے شریعت ہے, دین ہے, اس وقت کا تقاضا ہے یا اس کے خلاف اس کا تقاضا ہے. وہ کہہ رہا ہے سو جاؤ, کہا نہیں اللہ نے جگایا, اللہ نے جگایا. 13-14 سال کا ایک لڑکا بیان سنتا ہے, پابندی سے سنتا ہے, یہی ہے, یہیں کا ہے, پنویل کا. 3 دن پہلے مجھ سے ملا ہوگا شاید. مجھے آپ سے ایک بات پوچھنی تھی. ہم نے کہا پوچھ لو. لے آپ نے بیان میں بتایا نا, وہ شیطان وسوسے ڈالتا ہے اور وسوسے ڈال کر بات کو سمجھاتا ہے, یہ کرو یہ کرو یہ کرو. تو میرے اندر بھی وسوسہ ڈالتا ہے. ارے مجھے اتنا پیار آیا کہ پوچھو مت. میں اسے پیار سے دیکھا, میں نے کیا وسوسے ڈالتا ہے بیٹا؟ اس نے کہا نماز کے ٹائم کہتا ہے کہ تھوڑی دیر کے بعد چلو, تھوڑی دیر کے بعد چلو, تھوڑی دیر کے بعد چلو, ابھی ٹائم ہے. 14 سال 13 سال کا بچہ سمجھ گیا ایک بیان میں کہ وسوسہ شیطان کی طرف سے ہے. ہم اتنے بڑے بڑے ہو کے نہیں سمجھتے. ہمارے دنیا بھر کے پروگرام بنتے ہیں, ہم ایک پروگرام یہ بھی بنائیں کہ ہم اللہ کے گھر میں اتنی دیر بیٹھا کریں گے. نہیں کچھ ٹائم ملتا تو نماز اذان ہو جائے گی تبھی جانے کی کوشش کریں گے. یہ گھڑی دیکھ کر گھڑی کہ ابھی جائیں گے, ابھی جائیں گے, ابھی جائیں گے, ابھی جائیں گے. اور دیکھ لو اس کے درمیان میں تم کوئی بھلا کام نہیں کرتے الا ماشاء اللہ. پھر وہی موبائل کی یاد دلاتا ہے, پھر اسی میں کھو جاتے ہیں, پھر تکبیر اولا چلی جاتی ہے. ہم اپنے آپ کو بدلیں گے یا ہم ایسے ہی جیسے جی رہے ہیں ویسے ہی جئیں گے؟ کیا ارادہ کیا ہے ہمارا؟ تو سب سے بڑا دشمن شیطان ہے, اسی دشمنی کرنا پڑے گا. اور وہ وسوسے کے ذریعے ڈالتا ہے اور اس کا کام جھگڑا لگانا ہے. کیا ہے؟ تو عصر کی نماز کے بعد وہ کالج والا بچہ آیا تھا, یہ بھی سنایا تھا آپ کو میں نے, ابھی اتنا ہی سنایا تھا نا, خالی کالج کا ایک بچہ آیا, دیکھا تو چہرے سے بڑا پریشان تھا. تو میں نے کہا بھائی, مجھے آپ سے کچھ بات کرنی ہے مگر آپ کا ٹائم تو ابھی. ہم نے کہا ابھی یہاں پر پہلے تو تعلیم ہوگی, پھر ذکر ہوگا, اس کے بعد میرا کھانے کا ٹائم ہو جائے گا 6:30 بجے کے آس پاس. 6 بجے مغرب سے پونا گھنٹے پہلے چاہتے ہیں ہم کھانا کھانے بیٹھ جائیں, کہ 1 روٹی سوا روٹی اور اس کے ساتھ کچھ تھوڑا سا وہ تم لوگ اسٹارٹر بولتے ہو نا, اسٹارٹر, ایسا کوئی اسٹارٹر رہتا ہے, اسٹارٹ ہونے کے بعد بھی رہتا ہے, وہ خالی شروع میں نہیں رہتا, بیچ میں بھی آتا ہے. تو وہ سب چبا کے کھانے میں تقریباً 20-22 منٹ 25 منٹ لگتا ہے. روٹی ایک ہوتی ہے. آج کل ہمارے گھر والے بڑے ہوشیار ہو گئے ماشاءاللہ, کہ انہوں نے دیکھا کہ میں 1.5 روٹی کھانے کو تیار نہیں ہوں تو موٹی روٹی لا کے بنا کے رکھ دیا. ابھی 4-5 دن پہلے, ہاں الحمدللہ 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 رب العالمین, کہ اللہ نے بہوؤں کی شکل میں بیٹیاں دے دی ہے.
کس کے گھر میں اتنا خیال رکھا جائے؟ بنا کے رکھ دو بیٹا، روٹی بنا کے رکھ دو، میں آ کے کھا لوں گا. نہیں بابا. ویسے ہی آپ کبھی دن میں بخار میں رہتے ہیں، درد میں رہتے ہیں، طبیعت ٹھیک رہتی نہیں، گرم گرم روٹی ملتی ہے تو ذرا اور اچھی طرح سے کھا لیتے ہیں. اس لیے جب بھی آئیں گے ہم اسی وقت آپ کو گرم روٹی کھلائیں گے. اگر اللہ نظر بد سے بچائے، اللہ نظر بد سے بچائے. ایک چائے بنا لینے کا روادار نہیں ہوتا کہ جلدی بہوؤں سے کہوں گے ایک چائے بنا دو بیٹا. لیکن محبت کی بات ہے، جی سے چاہتی ہیں. سسر نہیں ہے، باپ ہے، باپ کی جگہ پر ہے. بہت تھکے لگ رہے ہیں بابا آپ. ہاں بیٹا تھکا تو ہوں، چائے بنا دو، چائے بنا دو. اور جب کسی بات کی اصلاح کی فکر ہو، ڈانٹ ڈپٹ کر غصے میں مت سمجھاؤ. اصلاح کی سب کو ضرورت ہے، ہم کو بھی ضرورت ہے. پیار سے سمجھا دو، پیار سے سمجھیں گے، سب سمجھیں گے. ابھی 4-5 دن سے میں نے دیکھا تو بتا دیں روٹی موٹی ہو رہی ہے. اب جب ہمارا تو پیٹ ایسا ہے کہ ہم ایک روٹی کھائیں گے، اس پہ 2 لقمہ زیادہ کھائیں گے تو روٹی اگر چھوٹی ہے تو 2 لقمہ زیادہ ہو سکتا ہے. لیکن ہماری روز والی روٹی ہوگی. تو رات کو گھر پہنچا، میں بڑی والی بہو سے کہا، ہم نے کہا بیٹا، یا پوتی سے کہا، ہم نے کہا تم لوگوں نے ہم کو بیوقوف بنائے. بڑی موٹی روٹی بنایا تھا، میں کھا کر گیا تو میں نے کہا میں زیادہ کھا گیا ہوں. تو ہنسنے لگی، بولنے لگی کہ آپ ایک ہی کھاتے تو ہم لوگ سوچے اب ایک تھوڑی موٹی بنا کے کھلائیں گے. ہے راحت گھر میں کہ نہیں راحت ہے؟ جب گھر میں پیار ملے گا تو گھر میں رہنے کا جی چلے گا. اور جب مسجد میں آ کے اللہ کے پیارے بن جائیں گے تو مسجد میں رہنے کا جی چلے گا، ورنہ موبائل میں رہنے کا جی چلے گا. طے کیا ہے کتنی تلاوت روز کریں گے؟ کیوں ٹائم برباد کرتے ہو؟ ہم کو بھی چھوڑ دو نا، ہم چلے جائیں. ہمارے بہت چاہنے والے عاشق ہیں ماشاء اللہ، لا قوت الا باللہ. تو اب ہم چلے جائیں تو زندگی بھر دعوت کھاتے رہیں گے، مگر بیوی کا کیا کروں گا؟ اس نے دل ایسا پکڑ رکھا ہے وہ ہلنے نہیں دوں گی. چل کے دکھائیے آپ. تو چلی جا بڑی بیٹی کے پاس، وہ سورت میں رہے، میں آپ کو چھوڑ کے نہیں جاؤں گی. آپ جائیں گے بیلگام تو میں جاؤں گی ادھر. آپ رہیں گے تو آپ کے بغیر تو میں نہیں رہ سکتی. آپ چلے جائیں، آپ رہیں اور میں رہ لوں، میں پھر بچوں میں وہاں جاؤں گی. اور جب عمر زیادہ ہو جاتی ہے تو جو بچے ہوتے ہیں نا، وہ اصل رقم ہوتی ہے. وہ سود پہ پیسہ دیتا ہے نا، تو جب اصل رقم کسی کو دیتا ہے تو اس کو اصل کا انتظار نہیں ہوتا، اس کو اس پہ جو ملنے والا ہوتا ہے نا 2%، اس کو انتظار اسی کا رہتا ہے. اس لیے جب دادا بن جاتا ہے، نانا بن جاتا ہے تو بھول جاتا ہے بیٹی اور بیٹے. کہاں گے وہ چھوٹی، کہاں گے، اس کو بلا، اس کو بلا، اس کو بلا. کیوں اپنا گھر اجاڑ رہے؟ جیسا نمونہ بناؤ گے ویسے ہی ہو. چھوٹے بچوں کے ساتھ ویسے ہی پیار سے بات کرو گے، آپ بھی سے تربیت کرو گے. سلام کرو بیٹا، سلام کرو بیٹا، اللہ پڑھو، اللہ پڑھو. اب اس دیندار گھرانہ ہے تو یہاں تک تو پہنچ جاتا ہے، لیکن جھگڑتا بھی اسی کے سامنے، جھگڑا بھی اسی کے سامنے کرتا ہے. تو کیا سیکھے گا وہ؟ کیونکہ اس کے ساتھ تو شیطان لگا ہے، اس کو تو سبق یاد دلائے گا. بولتے ہیں لڑکیاں ٹاپر ہیں، لڑکے فیل رہتے ہیں. لڑکیاں ٹاپر رہیں گی کیوں؟ شیطان کا کام ہے. شیطان بولتا ہے، شیطانوں سے بول رکھا ہے شیطان نے، بالکل لڑکیوں کو وسوسہ مت ڈالنا. یہ جتنی جلدی زیادہ یاد کریں گی، ان کو یاد کرنے دینا. اتنا ٹاپر بناؤ کہ کالج میں پہنچ جائیں، پھر باقی کام میں کروں گا. ابلیس بولتا ہے، اپنے چیلوں سے کہتا ہے یہ لڑکیوں کو بالکل ڈسٹرب نہیں کرنا، ان کو پڑھنے دو، ان کو پڑھنے دو، ان کو پڑھنے دو، وسوسہ نہیں ڈالنا. پھر ان کا 87 90 75 سے اوپر. کیوں ہے ایسا؟ شیطان بولتا ہے کہ ان کی بچیوں کو کالج بھیجنے دو بس، پھر جتنے لائن کا فالج ہوگا سب گرا دوں گا میں. ہم نے تو دیکھا ہے کوئی ڈگری نہیں، 10ویں پاس بھی نہیں، لیکن سلیقہ گھر کو آباد کرنے کا ایسا ہے کہ جس کو کہتے ہیں بیوی، وہ بیوی بن کے زندگی گزارتی ہیں. ایسے کتنے گھرانوں کو جانتا ہوں جو اتنے ہنسی خوشی رہتے ہیں کہ ان کو بیوی لے کر آئے تھے، ڈگری لے کر نہیں آئے تھے. ڈگری تو ناز کے ساتھ آئی. تو کیا پڑھا؟ بولے 12ویں. اور تو کیا لائی؟ میں MA. اچھا MA ہے تو پھر تو وجدی کے چلے گی، وہ تو MA ہے نا. اور جو ایک ہی جیسی ڈگری لے کے آ رہے ہیں
تو ان کے ماں باپ کو شادی کی فکر نہیں. ڈاکٹر ہے وہ ایک پٹا کے لے کر آئے گا ہی, اس کو فکر نہیں. لڑکی کو ڈاکٹر بنا کے بھیجے, زیادہ فکر داماد کی مت کرو, خود ہی لے کر آ جائے گی. جوانی ہے دیکھو تو گال چپکے جا رہے ہیں. یہ باتھ روم کی نحوست ایسی لگتی ہے, کھٹکھٹاؤ دروازہ, کیا کرتا ہے اندر بیٹھ کے, نکل باہر, کیا بار بار تیرے کو پیشاب آتا ہے. پورا معاشرہ اجڑ گیا, گھر اجڑ گیا, زندگی اجڑ گئی, کاروبار دھندا اجڑ گیا, پیار محبت کی طرح جھگڑے کے کچھ نہیں بچا ہے. کچھ بدلے ہم اپنے آپ کو. کیا بدلنا ہے؟ نماز جماعت کے ساتھ, تکبیر اولیٰ کا اہتمام کے ساتھ. ہر کام چھوڑ کر آئیں گے, کوئی کچھ بھی کرے نہیں ہمارا کام. میں آپ کو اب سے بات لمبی ہو کے سنانا نہیں چاہ رہا تھا. میں ایک دکان پہ بیٹھا تھا, دیندار آدمی ہے, واقعی دیندار ہے, جی دیندار کہا جاتا ہے ویسے دیندار ہے, نام کے دیندار ہمارے جیسے نہیں. 4 آدمی آئے اور چاروں تقریباً 6 فٹ ہائٹ سے کچھ زیادہ تو رہے ہوں گے, شاید کم نہ رہے ہوں, ہاں ایسے, اور سب کی عمر 60 سے زیادہ تھی, چاروں کی. ایسے تندرست پہلوان دکھتے تھے. لباس سے لگ رہا تھا تو بہت رئیس لوگ ہیں. لباس کا بھی اپنا ایک اثر ہوتا ہے. آئے تو دکان والے سے پوچھا فلاں کی دکان ہے, تو وہ بیٹھے تھے سیٹ, میں بھی بازو میں بیٹھا تھا. تو انہوں نے کہا ہاں میری یہ دکان ہے, میں ہی ہوں. بیٹھ جائیے, کیا کہاں سے آ رہے ہیں؟ انہوں نے بتایا کہ ہمارا امپورٹ ایکسپورٹ کا بہت بڑا کام ہے, نریمن پوائنٹ پہ ہماری اتنے بڑی آفس ہے, بڑا کام ہے, اور ایکسپورٹ کا بڑا کام کرتا ہوں, اور آپ جتنا مال بناتے ہیں ہم سب لے لیں گے. کیا کہا؟ سن رہے ہو؟ ارے میری بات سن رہے ہو؟ تو دکاندار کو کیا چاہیے؟ دکاندار کو کیا چاہیے؟ اچھا گراہک, آئیے صاحب, بیٹھیے صاحب, کیا پئیں گے, کیا ناشتہ کریں گے. تو انہوں نے کہا آپ لوگ آرام سے بیٹھیں اور ہماری ایک بات سنیں, ہم آپ کو اپنی دکان کا سب مال نہیں دیں گے. کیوں ہوگا سوال یہ نہیں. یہ تو ہمارے روز کے گراہک کے لیے ہے. کیا کے لیے؟ روز کے گراہک کے لیے. آپ کو سب چاہیے, بہت چاہیے, آپ کو میں سیمپل بتاؤں گا, آپ دیکھیے, پاس کیجئے, ایڈوانس پیسے دیجئے, ہم کیا آرڈر پہ آپ کے بنائیں گے, اور جب آپ پورا پیمنٹ کر دیں گے تو ہم ڈیلیوری کریں گے. اچھا آپ کو بھروسہ ہے؟ میں نے کہا بھروسے کا بات نہیں, دھندے کا اصول ہوتا ہے. آپ کا مال ہم آپ کے لیے بنا رہے ہیں, آپ کو دیں گے, یا دکان کے لیے بنا رہے ہیں. ہاں اس میں سے کچھ آپ کو چھانٹنا ہو تو جیسے گراہک آتے ہیں لیتے ہیں ویسے لے لیجیے, باقی کنٹینر لوڈ مال ہم آپ کو نہیں دیں گے. اچھا سیمپل بتائیے. انہوں نے کہا بتاؤ بیٹا, ان کو سیمپل بتاؤ ان لوگ کو, آپ کچھ چائے ٹھنڈا پئیں گے؟ اب پوچھا انہوں نے کہا نہیں ابھی تو کچھ نہیں, بیٹھیں گے دیکھیں گے. تو کہا سیمپل تو میرے پاس بہت ہے, آپ کو بہت ٹائم لگے گا نکالنے میں, دیکھنے میں, دیکھ لیجیے آپ. اور وہ دیکھنا شروع کیا. تو نے کہا میں ابھی آتا ہوں. کیوں, کہاں جا رہے ہیں؟ میرے نماز کا ٹائم ہو گیا, ظہر کی نماز کا وقت, آپ نہیں بیٹھیں گے؟ انہوں نے کہا میں کیسے بیٹھوں گا, مجھے تو نماز پڑھنا ہے نا. کتنی دیر لگے گی؟ 20-25 منٹ لگے گا. اور نماز پڑھ کے فوراً میں دکان پہ ہی آنا ہے, کہیں جانا نہیں ہے. نہیں تو وہ کھڑے ہو گئے, کہنے لگے نہیں تو پھر آپ نہیں بیٹھتے تو مال نہیں لوں گا. میں کہا صاحب میں مسلمان آدمی ہوں, نماز فرض ہے, ہمارا روز کا کام ہے. آج آپ کے آنے نہ جانے سے تھوڑی ہم نماز کے لیے جا رہے ہیں, یہ تو ہمیں جانا ہی پڑتا ہے نماز کے لیے. اتنا بڑا گراہک بیٹھا ہے, وہ نماز چھوٹ گئی. کیوں چھوٹ گئی؟ وہ گراہک بہت تھے نا. تو اللہ کہتا ٹھیک ہے نا, تو آج آ رہے ہیں بہت, کل نہیں بھیجوں گا. آج آ رہے ہیں بہت, جس کی وجہ سے تو جماعت کی اہمیت ختم ہو گئی ہے, گراہک کی اہمیت تیرے نزدیک زیادہ تھی, اس لیے آج آ رہے ہیں نا, آنے دیں کچھ دن, اس کا بھیجوں گا نہیں. پھر آج میں میرے دھندے کو کیا ہو گیا, میرا دھندا بہت چلتا تھا. ارے سب کو معلوم ہے, پوچھو کتنا دھندا چلتا تھا. تیرے دھندے کو آج تو نے جماعت چھوڑ کے لگایا. وہ چاروں اٹھ گئے, اور یہ اٹھے ہوئے تھے, بیٹھے نہیں, کھڑے ہو کے کہا تھا انہوں نے, کہا دیکھیے صاحب آپ لیں یا نہ لیں,
ہماری نماز کا وقت ہے، مجھے اللہ نے بلایا ہے، مسجد میں نماز اس وقت ہوتی ہے، 1:30 بجے کی جماعت ہے، ہم نماز کی اہمیت زیادہ ہے، ہم نماز پڑھ کر پھر آئیں گے۔ اگر آپ لوگ بیٹھ کے دیکھنا چاہیں تو سیمپلز تو میرے پاس اتنے ہیں کہ بہت ٹائم لگے گا، 20 منٹ 25 منٹ کے آپ دیکھتے رہیے خالی۔ وہ ایک دوسرے کی طرف دیکھنے لگے کہ دنیا والوں کے نزدیک دنیا کی قیمت ہے اس لیے جماعت چھوڑتا ہے، اللہ والوں کے نزدیک جماعت کی قیمت اس لیے گھرات چھوڑتے ہیں۔ وہ لوگ تھوڑی دیر کھڑے رہے، پھر بیٹھ گئے۔ کس کے قبضے میں ہے؟ معمولی بہانے پر مسجد کی جماعت چھوڑی جا رہی، معمولی بہانے پر۔ جہاں رہتا تھا شروع میں سانتا کروز حسن آباد لین میں، ایسی مسجد ہے، ایسے گلی جا رہی ہے، یہ گلی ہے ایسے گلی جا رہی ہے، وہاں سے داخلی دروازہ ہے، اسی گلی میں میرا مکان وہاں ہے۔ یہ قبلہ رخ ہے، ادھر بڑا روڈ جا رہا ہے، یہاں سامنے فٹ پاتھ کراس کرو تو ایک کمپاؤنڈ ہے، اس میں وہاں قاری احمد علی کے والد حسین علی وہی رہا کرتے تھے۔ انہوں نے مجھے ایسا بات سنایا، ہم لوگ مسجد وار جماعت کے ساتھی بھی تھے، محلے کے ساتھی تھے، دوست تھے۔ بولا آج ایک بات عجیب پیش آئی۔ کیا ہوا؟ کہنے لگے کہ میں عصر کی نماز کے لیے نکلا تو ایک دم روڈ پہ پیرن روڈ آئے گا تو ایک جوان گاڑی لگا رہا تھا، ایک دم خوبصورت سا نوجوان، اور مجھ سے پوچھا جماعت ہو گئی؟ کہا نہیں، ابھی جماعت میں اتنے منٹ باقی ہے۔ تو میں اس کے چہرے کی خوشی دیکھ کر خوش ہو گیا کہ اس کو جماعت کا اتنا اہتمام ہے اور اتنا نوجوان سا ہے۔ خیر مسجد میں چلے گئے، نماز پڑھے، وہ چلے گئے۔ پھر مغرب میں نہیں، غالباً عشاء میں تھوڑا سا سو ہو رہا ہے، میں جیسے نکلا گھر سے یہاں روڈ پہ پہنچا، پھر وہ گاڑی لگایا اس نے، اور جماعت ہو گئی۔ کتنے بجے جماعت؟ تو ہم نے بتایا نہیں، ابھی نہیں ہوئی، ابھی ٹائم ہے۔ تو انہوں نے کہا، میں نے پوچھا بیٹا تمہیں جماعت کا بہت اہتمام ہے؟ بولا ہاں جماعت کا اہتمام ہے، میں پورے سال جماعت کے ساتھ ہی نماز پڑھتا ہوں، نماز نہیں چھوڑتا۔ میں ابھی ضروری کام سے بمبئی سے جا رہا تھا اندھیری کی طرف، تو وقت ہو گیا تو میں نے عصر یہاں پڑھ لیا، تب لوٹ رہا تھا تو میں نے کہا مجھے شاید گاڑی پارکنگ آرام سے ملتی ہے وہاں پر، وہاں جا کے گاڑی کھڑی کر دیں گے، نماز پڑھ لیں گے، اور یقین تھا کہ جماعت تو مل جائے گی۔ کیا ہوا ہے ہم کو کیا ہوا؟ وہ فلاں آیا تھا اس لیے بیٹھ گیا تھا، اس لیے جماعت چلی گئی۔ اللہ بڑا ہے، فلاں بڑا ہے۔ اور اگر تم بولتے ہو کہ تو بیان کرتا ہے تو ایک بات اپنی بھی سنا دو، سناؤں؟ میں نے زندگی بھر بیپار کیا، دھندا کیا، پوری زندگی میرے دھندے میں گزری۔ بیٹھو تو میں تم کو دھندا سکھاؤں، دھندا کس کو کہتے ہیں؟ شربت سناؤں، داستان سناؤں؟ اور دھندا کیا 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 ہے، بیٹھو گے تو کئی گھنٹے تک دھندا کیسے کیسے کیا، کیا کیا کیا، حیران ہو جاؤ گے۔ بولے یار تو اتنا پھریلا ہے، اتنا گھمیلا ہے، اتنا کریلا ہے؟ نہیں کریلا نہیں، میٹھا ہے۔ بمبئی جانا پڑتا تھا شہر سانتا کروز سے، ایک بس چلتی تھی 4 نمبر، ایک ہی بس چلتی تھی 4 نمبر، یا پھر ٹرین سے جاؤ۔ اب بمبئی جاتے تھے تو بہت سارا کام رہتا تھا، کھوکھا بازار کے پاس، ادھر جامنی محلہ کھوکھا بازار، وہ اپنا مارکیٹ ہارڈ ویئر کا، سارا فرنیچر کا دھندا تھا اس ٹائم، جس وقت کی بات کر رہا ہوں۔ انٹیریئر ڈیکوریٹر تھا میں، لوگوں کے گھر سجاتا تھا، اور گراہک سے گراہک ملا کرتے تھے۔ 2 مہینے میں کام ختم ہوگا، میں 3 مہینہ بولوں گا کہ صاحب 3 مہینے لگیں گے۔ ارے 3 مہینہ بہت زیادہ ہوتا ہے شکیل بھائی، کچھ جلدی کر دو، کام فنیشنگ کے چاہیے تو ایسے ہی ہوگا۔ اچھا ٹھیک ہے، کیا بجٹ ہے؟ گراہکوں کو اعتماد اتنا ہو گیا تھا کہ کوٹیشن دینے کی ضرورت نہیں پڑتی تھی، وہ بجٹ بتاتے تھے، میں اتنے میں کام کرتا تھا۔ جلدی ملے گا نہیں ایسا، لیکن اس کو یہاں تک پہنچنے میں ٹائم لگا تھا کہ کسی وجہ سے اگر لیٹ ہو جائے گا تو یہ 2.25 مہینے میں ختم کر دوں گا، لیکن 3 مہینہ بولوں گا۔ اور سائٹ پہ ضرورت پڑی ہے، بازی سائٹ پہ میں رات میں سوتا بھی تھا، ایسی سائٹ ہوتی تھی کہ رات میں کوئی ڈسٹرب نہیں تھا، کام کر سکتے ہو۔
تو رات میں 12 بجے تک کام کرا کے کاریگروں کے ساتھ سوتا تھا، فجر کی نماز پڑھ کے وہیں بمبئی میں کچھ ناشتہ واشتہ کر کے کچھ دیر کے بعد 8 بجے ان کو جگاتا تھا کہ تم لوگ اٹھو، اپنے اکثر ہندو کاریگر تھے ہمارے پاس. اس کے بعد پھر گھر آتا تھا، پھر نہانا، پھر کپڑے بدلنا، پھر وہ سب الگ کام ہوتا تھا، دوسرا بھی کام رہتا تھا. محنت کیا ہے، مشقت کیا ہے روزی کمانے میں، بیٹھ کے نہیں. اور الحمدللہ اپنا کمایا، اپنا کھایا، الحمدللہ آج بھی اپنا ہی کھاتا ہوں اللہ کی مہربانی سے. اللہ دنیا میں کسی کا محتاج نہ رکھے. اب وہاں سے خریداری کر لیے، مال لے لیے، جو کچھ لینا تھا کام کر لیے، اور وہاں سے بھنڈی بازار سے بس پکڑنا ہے. کہاں سے؟ اب وہ آ رہی ہے مارکیٹ سے، فاؤنٹن سے، وہ گھنٹی مارتا ہے کنڈکٹر، گاڑی رکتی نہیں ہے، یہاں بھیڑ پہ بھیڑ بڑھتی جا رہی ہے. دیکھا ہے کبھی؟ نہیں تو جا کے دیکھ لو. عصر نماز پڑھ کر جماعت کے ساتھ بس میں گئے، مشکل سے بس ملی. ماہم پہنچتے پہنچتے تک پتہ چلا کہ مغرب کا وقت قریب ہو گیا. کیا کرنا چاہیے؟ مغرب ماہم کے بعد پھر باندرا کے بعد کھار کے بعد سانتا کروز. ابھی تو ٹائم ہے، ابھی تو اذان ہونے میں 5-7 منٹ باقی ہے، اور اتنی دیر میں نماز قضا نہیں ہوگی، پڑھ لیں گے. اور ماہم میں اترتے ہیں تو ماہم میں یہاں قریب کی مسجد میں نماز نہیں پڑھ سکتے، بازار والی مسجد میں جانا پڑے گا. جو راستہ جانتا ہو جانے گا کہ درگاہ والے روڈ پر، یہاں لیڈی جمشید جی روڈ جو ہے، اس سے جو دادر سے آ رہا ہے مین روڈ، اس روڈ پر اتر کر درگاہ والے روڈ پر، وہ بھی ایسے نہیں جانا ہے، ایسے جانا ہے، رہجا ہاسپٹل کی طرف رک کر کے جانا ہے، اور ایک دم کنارے ہوا جو مسجد ہے بازار والی، وہاں نماز پڑھنا ہے. عذر ہی عذر تو ہے. بڑی مشکل سے بس ملی تھی، بڑی مشکل سے دوسری بس ملے گی، چھوڑیں گے تو ابھی جا کے پڑھ لیں گے نا. وہاں ٹالنے کے لیے اللہ ہی کا حکم ہے، نہ ماننے کے لیے اللہ ہی کی بات ہے. تو منوا کے نہیں رہ سکتے، کسی سے منوا کے نہیں رہ سکتے. اس کی مانو گے دنیا تمہاری مانے گی، پھر نہ گھر میں جھگڑے ہوں گے نہ باہر جھگڑے ہوں گے. اس کے بعد جو جھگڑا کرے گا اللہ اس کو توڑ دے. ہم آج آپ کے سامنے کہہ رہے تھے، اس کا مطلب نہیں کہ ہم کام نہیں کرتے تھے. ہماری ظہر کہیں ہوتی تھی، عصر کہیں ہوتی تھی، مغرب کہیں ہوتی تھی، عشاء کہیں ہوتی تھی. کوشش ہوتی تھی کہ ظہر کی نماز پڑھ کر، کھانا کھا کر 15 منٹ کا آرام کر کے پھر میں بمبئی اور باہر کا رخ کروں، اور مغرب تک میں واپس آ جاؤں. کیوں؟ میری ماں کے ساتھ بیٹھ کے میں کھانا کھاتا تھا، میرے بچوں کے ساتھ مغرب بعد کھانا کھاتا تھا. میری بوڑھی ماں کے بغیر کھانا اچھا نہیں لگتا تھا. نہیں، مجبوری تو اور بات ہے. ماں اچھی نہیں لگتی، باپ نہیں اچھے لگتے، ان کے پاس بیٹھنا اچھا نہیں لگتا. ارے تم کسی کو اچھے نہیں لگو گے، یہ اللہ کے حکام ہیں. اپنی زندگی کی ترتیب بناؤ، بنا سکتے، سب کر کے دیکھا ہے، نہیں کر کے نہیں، کتابوں میں پڑھ کے نہیں، کر کے دیکھا ہے الحمدللہ. یہ آیا، ہو گیا، ہوا، سب آؤ جاؤ گے میرے کام کی ترتیب پر تو ہم اپنی جگہ صحیح رہیں گے. جب ہم سب کی ترتیب پر چلنا شروع کر دیں گے تو ہم کچھ نہیں کر سکتے. اللہ تعالیٰ کہنے سنا دے، عمل کی توفیق عطا فرما دے. باتیں تو بہت ہیں، آتی کچھ نہیں ہے. بیٹھ جاتا ہوں تو آپ لوگ کی طلب کی برکت سے بھی بہت آنے لگتی ہے، اور بہت روکتے روکتے بھی اتنا ٹائم ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے، کوئی بات نہیں، تھوڑا سا کھانا ٹھنڈا ہوگا. ہم نے تم کو تو گرم کر دیا نا، ارے ایمان کو تو گرم کر دیا اللہ کی مہربانی سے. طے کر کے جاؤ کہ اللہ کا حکم پہلے، ساری چیزیں بعد میں. اللہ کا حکم پہلے، ساری چیزیں بعد میں. اور روز ایک سنت سیکھنے کی عادت ڈال لو. کچھ مہینے کے اندر ساری سنتیں تمہارے پاس آ جائے گی زندگی میں. عملی طور پر کوئی شیطان ڈاکہ ڈال نہیں سکتا. وہ ڈرتا ہے. متبع سنت سے، جماعت کا اہتمام کرنے والوں سے، قرآن کی تلاوت کرنے والوں سے شیطان ڈرتا ہے. کچھ کہوں کہ نہیں کہوں، کہوں کہ نہیں کہوں، دھوکہ دوں کہ نہیں دوں. دینے کا کام تو تیار رہتا ہے کرنے کے لیے، اور ڈر ڈر کے کرتا ہے. اور جب کوئی ڈر کے لڑتا ہے تو ہارتا ہے. کوئی ڈر کے لڑتا ہے تو ہارتا ہے. جو کانفیڈنس سے لڑتا ہے وہ جیتتا ہے. اپنے اندر کانفیڈنس پیدا کرو اعمال کے ساتھ. کون کون سے اعمال؟ جماعت کے ساتھ نماز. گھر کا ہر چھوٹا بڑا پڑھے گا، عورتیں بھی پڑھیں گے. عورتوں کو عادت ہے لیٹ پڑھنے کی، اور وعید ہے کتابوں کے اندر. جو ٹال کے نماز پڑھتا ہے، کتاب اٹھا کے دیکھو، میں اس کی تشریح میں نہیں جاتا، اس کے لیے وعید ہے. نمازی ہے، اس کے بعد بھی وعید ہے، اللہ کا غصہ ہے.
سب کام ہوتا ہے، نہیں پہلے نماز ہوگی، اذان ہو گئی، اب ہماری نماز ہوگی، عورتیں کام چھوڑیں سب، اور مرد مسجد ہے تو مسجد میں جا کے نماز پڑھے، جہاں نہیں رہتا وہاں کوشش کر کے مسجد بنانے کی کوشش کرے، سب بنتا ہے، سب بنتا ہے، جتنی جھوپڑ پٹی میں رہنے والے ہیں غریب لوگ، سب نے مسجد کا ارادہ کیا، سب جگہ بن گیا، اور جہاں مالداروں کی کالونی رہی وہاں آج تک ڈرتے رہے کہ بنانے میں کیسا بناؤ، نہیں بنا سکے۔ تم تو ہمت اپنی ذات بنانے کی کرو، کریں گے انشاءاللہ، اور غصہ چھوڑ دیں گے۔ کیا کریں گے؟ غصہ چھوڑ دیں گے۔ شیطان چاہتا ہے، اس کا مین بزنس غصہ ہے، اس کا مین آئٹم جو ہے غصہ ہے، وہ چاہتا ہے غصہ کرو، اس لیے غصہ چھوڑ دیں گے۔ ماں باپ کے ساتھ بھی بیٹھیں گے، وقت نکالیں گے، وقت نکالو، سب میں بڑی برکت ہوگی، جب ترتیب بناؤ گے تو بڑی برکت ہوگی، ورنہ بے برکتی کی زندگی ہوگی۔ اللہ حفاظت فرمائے، کہنے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت۔